میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج 17 ربیع الاول ہے اور صادقین کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ دو معصوموں کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ امام الانبیاء پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اور اس کے بعد چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے، اور یہ دن بہت بڑی عید کا دن ہے۔ شیعہ سنی 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک شیعہ سنی جشن منا رہے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کی طرف سے عید میلاد النبی ہے صرف۔ در حقیقت یہ عید صادقین علیہم الصلاۃ والسلام کی عید ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن ہو یا ان کی شہادت کا دن ہو، نہ ولادت میں پیغمبر اسلام تنہا ہیں اور نہ ہی شہادت میں تنہا ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ ولادت بسعادت میں ایک معصوم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام حضور کے ساتھ شریک ہیں، حضور کے ساتھ شامل ہیں۔ 28 صفر کو پیغمبر اسلام کی شہادت کا دن ہے، لیکن امام الانبیاء شہادت میں تنہا نہیں ہے، بلکہ اپنے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ دونوں معصوم ولادت اور شہادت میں شامل، اس لیے حضرت ابو بکر نے صحیح بخاری میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا اقربوا محمدن فی اہل بیت ہی، اے لوگو اگر محمد کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو محمد کو اہل بیت میں تلاش کرو۔ اگر محمد کی تلاش میں ہو، اگر محمد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کی اہل بیت کو دیکھو، وہاں آپ کو محمد نظر آئیں گے۔ تو میرے دوستو، اسی ضمن میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے، میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا سب حضرات؟ کیونکہ جشن ہے، آپ ماشاءاللہ خوش رہیں۔ تو یہ آیت مخصوص ہے امام الانبیاء کے جشن کے ساتھ، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر خاتم کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ میرا یہ نبی کن اوصاف اور صفات سے متصف ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتنے خوش قسمت انسان ہیں، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی کہ جو نبی امی ہے، نبی امی ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم، کیا فرمایا کہ اس میرے رسول اور نبی کی اتباع کرتے ہیں جو امی نبی ہے۔ امی کی وضاحت آپ جانتے ہیں معنی اس کا، کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کا معنی یہ سے ماخوذ ہے، ماں سے
کہ جس طرح بچہ ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ معصوم ہوتا ہے، کسی استاد کے سامنے وہ زانو تلمس طے نہیں کرتا، اسی طرح پیغمبر اکرم کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ امام الانبیاء ہیں، یہ وہ مصطفیٰ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے کسی استاد کے سامنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی دنیا دار دنیا کے استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا۔ اور یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، لیکن دنیا کے لوگوں سے نبی پڑھ کر نہیں آتا، اس لیے کہ مثل نبی، جس طرح نبی اکتساب علم دنیا کے لوگوں سے نہیں کرتا، پیغمبر اکرم کے بعد مثل محمد جو ان کی مسند پہ بیٹھنے کا استحقاق رکھتا ہے، وہ بھی ان اوصاف سے متصف ہو کہ وہ بھی وہاں سے پڑھ کر آیا ہو، دنیا کے لوگوں کے سامنے اس نے نہ پڑھا ہو۔ وہ رسول کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے، جانشین بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم شیعان حیدر کرار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی مسند پہ وہ بیٹھ سکتا ہے کہ جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہو، یہاں سے اس نے نہ پڑھا ہو۔ اور دوسری صفت جو اللہ بیان کر رہے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ میرا وہ پیغمبر ہے کہ جس کی اتباع واجب ہے، کہ جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، آسمانی کتابیں اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یأمرہم، ہاں آگے فرمایا یأمرہم بالمعروف۔ یہ میرے سامنے ضیاء القرآن ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی شامل کریں، اہل سنت بھائی جو ہیں ان کو بھی شامل کریں۔ یہ مولانا کرم شاہ صاحب بھیرے والے، ان کی تفسیر ہے میرے پاس، ضیاء القرآن، اس کی دوسری جلد ہے، اور انہوں نے اس آیت کے ذیل میں پیغمبر خاتم کے بارے میں بہت ساری اچھی گفتگو کی ہے۔ یہ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 2، کہ اس نبی کا ذکر آسمانی کتابوں میں، تورات میں موجود ہے اور انجیل میں موجود ہے۔ یأمرہم بالمعروف۔ اور تیسری میرے نبی کی یہ صفت ہے کہ وہ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ کتنی صفات ہو گئیں بھائی؟ جی، نبی امی ایک، آسمانی کتابوں میں موجود ان کا نام، ان کے اوصاف موجود، تورات انجیل میں 2، اور تیسری اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ کتنی ہو گئیں؟ 5 بنتی ہیں نا، 5 صفات۔ اور چوتھی کون سی؟ چھٹی، یحل لہم الطیبات، اور یہ میرا حبیب پاک اور پاکیزہ چیزیں مسلمانوں پر حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ لَهُمُ الْخَبَائِثَ، نجس اور خبیث چیزیں مسلمانوں پر حرام قرار دیتا ہے۔ 7 ہو گئیں، 7 اوصاف اللہ نے بیان کیے۔ اور آگے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور میرا حبیب
سبحان اللہ، بڑی اچھے اوصاف ہیں۔ اتارتا ہے یازو انہم، یعنی مسلمانوں سے، بلکہ پوری انسانیت سے اتارتا ہے ان کا بوجھ، والاغلال التی کانت علیہم، کہ جس میں پوری انسانیت جکڑی ہوئی ہے، کفر و شرک، نجاست، بت پرستی، اللہ کی نافرمانی اور خدا کی معصیت، اس سے وہ نکالتا ہے ان کو، یہ زنجیریں توڑ دیتا ہے میرا حبیب۔ اور ان پر جو بوجھ ہے، بوجھ کیا تھا؟ مفسرین نے یہ لکھا ہے، میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا سب حضرات، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام کی شریعتوں میں کچھ سختیاں تھیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کپڑے کے ساتھ نجاست لگ جاتی ہے تو اس شریعت میں یہ حکم تھا کہ اس کپڑے کو بالکل کاٹ دو، پھینک دو۔ اسی طرح خواتین کے جو خاص بیماری کے ایام ہیں، اس میں خواتین کو الگ رکھا جاتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھنا حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن ہمارے نبی نے ان تمام بوجھ کو اور پیچیدگیوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارے نبی نے حکم دیا کہ اگر آپ کا کپڑا نجس ہو جائے تو اس کو دھو لو، اس کو پاک کر لو، چاک نہیں کرنا، الگ نہیں کرنا۔ اور اسی طرح خواتین کا مسئلہ ہے کہ وہ کھانا بنا سکتی ہیں اور جو ضروری امور ہیں وہ بجا لا سکتی ہیں، سوائے نماز اور روزہ کے باقی امور وہ سر انجام دے سکتی ہیں۔ اسی طرح کے اور سختیاں، مثلا سابقہ امتوں میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جرم عظیم قرار دیا ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ کتنی چیزیں ہو گئیں، گن رہے ہو یا نہیں؟ جی نہیں یاد رہی؟ بوجھ اتارتا ہے سختیوں کا، وَإِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ، اور قانت علیہم، جس میں پوری انسانیت شرک، بت پرستی، اللہ کی نافرمانی، معصیت میں جکڑی ہوئی ہے، وہ زنجیریں توڑتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں، اس کے بعد والے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات ان کے شامل حال ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ کہ جو میرے اس نبی پر سچے دل سے ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور میرے حبیب کا احترام ادب کریں گے، احترام کریں گے، تعظیم کریں گے، ادب کریں گے، وَنَصَرُوهُ، تیسری چیز کیا ہے؟ کہ وہ میرے حبیب کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور چوتھی چیز کون سی ہے؟ کہ وہ اتباع کریں اس نور کی، انزل معہ، جو میرے حبیب کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اب وہ نور کون ہے؟ بھائی قرآن، بعض مفسرین نے قرآن مراد لیا ہے۔ انزل معہ، ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔
قرآن تدریجن، قرآن کا نزول تدریجن ہوا ہے۔ مکہ میں تشریف فرما تھے، کوئی آیات ادھر نازل ہو گئی، جب مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ میں نزول قرآن ہوتا رہا، تدریجن ہوتا رہا، اسی طرح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ انزل معہ، اس نور کی اتباع کرنی ہے آپ نے جو میرے اس حبیب کے ساتھ نازل کیا گیا۔ وہ نور ہے کون؟ صحابہ کرام نے پیغمبر اکرم، میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرت؟ ایک دفعہ نعرہ بھی لگا دیں کیونکہ جشن ہے، نعرہ رسالت لگا لیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحابہ کرام نے، ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی میں تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی خلقت آدم سے پہلے ہے، تو آپ اپنی خلقت کے متعلق کوئی ارشاد فرمائیں کہ آپ کی آمد کس طرح ہوئی، آپ کا نور کس کے ساتھ تھا؟ اب اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا، رسول کی اتباع اور اس کی اتباع جو محمد کے ساتھ نور نازل ہوا، یعنی صرف مصطفیٰ کی اتباع نہیں کرنی بلکہ مرتضیٰ کی بھی اتباع کرنی ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنی خلقت، فرمایا ان اللہ خلقنی وخلق علیا من نور واحد، یا علی، کہ میری خلقت، ان اللہ خلقنی، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، ان اللہ خلقنی وخلق علیا من نور واحد، اللہ نے مجھے اور میرے بھائی علی کو ایک نور سے خلق کیا، ایک نور سے، یعنی جب مصطفیٰ کا نور تھا تو مرتضیٰ کا بھی نور تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا الذی انزل معہ، وہ نور جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے، انزل معہ، میرا اور علی کا نور اللہ نے اکٹھا خلق کیا۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے پہلے آپ کا نور کتنی مدت پہلے تھا؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ کہ حضرت آدم سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد، علی اور آپ کا نور کتنی مدت تھا؟ جو میرے بھائیوں کی بنیادی اور اساسی کتابوں میں یہ بات ہے، پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا 14,000 سال پہلے میرا اور علی کا نور تھا، اور یہ ہمارا نور طاہر مطہر ارحام اور پشتوں سے منتقل ہوتا آیا۔ جس پشت میں میرا اور علی کا نور تھا وہ پشت بھی پاک تھی، وہ پشت بھی معصوم تھی، اور جن ارحام میں، جن شکموں میں میرا اور علی کا نور آیا وہ بھی مطہر تھی۔
وہ بھی پاکیزہ تھیں اور وہ پاک و پاکیزہ تھے۔ اب جو یہ شک کرتے ہیں لوگ کہ فلاں کافر، فلاں نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں، بھائی الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز مالکی یہ لکھتا ہے کہ پیغمبر نے صحیح سند کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں کہیں شک نہ کرنا اس پشت اور ان مبارک شکموں کے بارے میں جن میں میرا نور رہا ہے۔ ان کو کبھی مشرک نہ کہنا، ان کو کبھی کافر کہنے کی جسارت نہ کرنا، ورنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ یا علی، تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ سما جز، سارا جز عین جب پشتوں میں ہوتا آیا، پاکیزہ پشتوں میں ہمارا نور منتقل ہوتا آیا، پھر اللہ نے اس نور کے دو حصے کیے۔ توجہ کرنا بھائی، توجہ کرنا، اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک نور پشت عبداللہ میں، ایک نور پشت ابو طالب میں۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جسارت کرتا ہے ان ہستیوں کی شان کہ جن میں یہ نور رہا ہے، اور میرا نور پشت عبداللہ میں، علی کا نور پشت ابو طالب میں۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا، علی کو میرا وصی اور امام بنایا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ انزل ماہ، اس سے مراد وہ نور ہے۔ آگے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ یقیناً کامیاب ہیں، آخرت میں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کامیاب و کامران یہی لوگ ہوں گے کہ جن میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ لہذا اتباع دونوں کا کرنا ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اور حضور کی خلقت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ یہ خاصہ ہے پیغمبر اکرم کا، خاصہ تو شے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی شخصیت میں پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ جو بھی نبی آیا، پورا قرآن مجید سورہ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لیجئے، جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، جو بھی پیغمبر آیا، اس نے کہا یا قوم انی رسول اللہ علیکم، یا قوم، یا بنی اسرائیل۔ پورا قرآن پڑھ لیں، جو بھی نبی آیا، اے قوم مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے صرف تمہارے لیے۔ اگر قبیلے میں آیا تو قبیلے کا ذکر ہے، اس خاندان کا ذکر ہے، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے ہر نبی اور رسول کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ ایک خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، اذ قال عیسی ابن مریم، سورہ صف پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، میری باتیں سمجھ رہے ہو؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، اے بنو اسرائیل اللہ نے مجھے رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں۔ کس کے لیے؟ صرف بنو اسرائیل کے لیے۔ اور آگے فرمایا مصدقا لما بین یدی
من التورات بین یدی من التورات، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو کتاب مجھ سے پہلے نازل ہوئی تورات، اور تورات کا مصدق ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں۔ آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور خوشخبری سنانے آیا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، ایک ایسا رسول آئے گا جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئے گا رسول، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے، کیونکہ نبی کے کتنے نام ہیں بھائی؟ ذاتی، صفاتی تو بہت سارے ہیں، ذاتی 2 نام ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، بچوں کی معلومات کے لیے، کیونکہ آپ فضائل کی تقریریں تو سنتے رہتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآنی آیات ہیں کہ ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذاتی نام اللہ نے اپنے نبی کے ذاتی نام 2 ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا، ایک احمد، دوسرا محمد۔ محمد کا معنی کہ جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، قاموس اللغات والے نے لکھا ہے، قاموس والے نے لکھا ہے کہ جس کی ہمیشہ، یحمد، ہمیشہ تعریف، ہمیشہ کے لیے، تا ابد، قیامت تک جس کی تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ ذاتی نام احمد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور محمد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد، اللہ نے خود محمد کہا، وما محمد الا رسول وقد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ میرا رسول محمد اللہ کا رسول ہے، جس طرح پہلے رسول آئے۔ افإن مات او قتل، آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا؟ خواہ میرا یہ حبیب محمد اپنی طبعی موت سے اللہ کے دربار میں آ جائے، تھک تو نہیں گئے آپ؟ یا ان کو شہید کر دیا جائے۔ اے لوگو، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے الٹے پاؤں سابقہ دین پر پھر جاؤ گے۔ یہ تو بخاری بھی بول کے کہتی ہے نا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے حبیب دنیا سے آ جائیں، ان کو شہید کر دیا جائے، درجہ شہادت پر فیض ہو جائیں، یا طبعی بھی موت ان کو آ جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم الٹے پاؤ پھر جاؤ گے۔ اور دوسرے مقام پہ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح، اشداء علی الکفار، ہاں، والذین، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا وسجدا سیما فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، اللہ نے فرمایا سورہ فتح، محمد اللہ کا رسول، والذین، اور میرے محمد کے ساتھ ایسے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں، اشداء، صفت بیان کی ہے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت، بھاگنے والے نہیں، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح میرے مصطفیٰ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟
اس سے حقیقی مراد جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت ہیں، علی سے لے کر مہدی تک، یہ تمام صفات ان میں پائی جاتی۔ تراہم رکعن و سجدا، آپ دیکھتے ہیں ان کو سجود اور رکوع میں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر اثر کی نشانیاں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثل تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں موجود۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ائمہ اہل بیت جو ہادیان برحق ہیں، جو حقیقی نبی کے وارث ہیں۔ اور وہ کہاں ہے؟ یہ میرے سامنے تورات موجود ہے، یہ دیکھیں تورات ہے، یہ میرے پاس تورات، زبور، انجیل، تورات، انجیل، زبور، اس میں یہ موجود ہے، کیونکہ حضور نسل اسماعیل سے ہیں، ذریت ابراہیم سے ہیں۔ اللہ نے اعزاز بخشا ہے ذریت اسماعیل کو، نسل اسماعیل کو، نسل اسحاق سے، نبوت بھی رکھی اور امامت بھی رکھی ہے اس میں۔ یہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ اسماعیل کی نسل سے 12 سردار آئیں گے۔ جب نبی کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، تو رسول کے جانشین بھی وہ ہونے چاہیے کہ جو مثل نبی ہوں، جو مثل مصطفیٰ ہوں۔ اگر نبی کا ذکر تورات انجیل میں ہے تو نبی کی مسند پہ بیٹھنے والے، ان کے جو حقیقی خلیفے ہیں، جو حقیقی وارث مصطفیٰ ہیں، ان کتابوں میں ان کا بھی ذکر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اس میں ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ومثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل والذین معہ اشدہ۔ یہ جتنی صفات ہیں سوائے ائمہ اہل بیت کے، سوائے مولا مشکل کشا کے اور ان کی اولاد کی، کسی میں صفات نہیں۔ یہ میرے سامنے ہے، کوئی پکچر لینا چاہے لے سکتا ہے، تصویر لینا چاہے لے سکتا ہے۔ اس میں ہے کہ نسل اسماعیل سے 12 سردار آئیں گے، اور وہ یہیں 12 امام ہیں۔ یہ نہیں کہا 4 خلفاء آئیں گے، 4 کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ بخاری اور مسلم میں 12 خلیفتاً، 12 اماماً، حضور کے بعد 4 نہیں بلکہ پورے 12 آئیں گے۔ اور تورات میں بھی 12 کا ذکر، انجیل میں بھی 12 کا ذکر، سب کتابوں میں 12 کا ذکر، کیونکہ یہ نسل اسماعیل سے۔ وہ کیسے؟ یہ میں ضمناً اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر مسلمان حضرت ابو طالب کی ذات کو سمجھ جاتا تو اسے مصطفیٰ بھی سمجھ آ جاتا اور مصطفیٰ کے جانشین بھی سمجھ آ جاتے۔ حضرت ابو طالب نے سرداران قریش مکہ، بڑے بڑے سرداروں کے سامنے جو مصطفیٰ کا نکاح پڑا تھا، اس میں آپ نے تمام لوگوں کو بتا دیا تھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و زرع اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بنایا، و زرع اسماعیل، اور اسماعیل کی نسل سے بنایا۔
یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حضرت ابو طالب نے پہلے فرما دیا تھا اور یہ مسلمان سمجھ نہیں سکا۔ آپ نے، یہ کہتے ہیں نا 40 سال نبی بنے، اللہ اکبر، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، نبی بنے، بعد نے لکھا نبی بنے، پہلے ولی تھے، پہلے ولی تھے۔ یہ ہمارے بھائیوں سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، علم کلام کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی پہلے ولی ہوتا ہے، بعد میں نبی ہوتا ہے، نبوت بعد میں ملتی ہے، منصب نبوت کا بعد میں ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پہلے ولی ہوتا ہے، لیکن ایک جملہ آ گیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی عثمانی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ سابقہ امتوں میں سے کوئی ولی نہیں بن سکا الا بتوسل روح علی ابن ابی طالب۔ جب تک اس نے ولایت علی کا اقرار نہیں کیا، اللہ نے ان کو ولایت نہیں دی، اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو اللہ نے ولایت کو سلب کر لیا، اس ولی بنتے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ تو لہذا نبوت بھی رکھی اور امامت بھی رکھی، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کل، میرے حبیب کہہ دے، یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اسی آیت میں ہے، سورہ اعراف بھی آخر میں، اے میرے حبیب کہہ دو یا ایھا الناس، اے لوگو، لیکن کسی نبی نے یا ایھا الناس نہیں کہا، پوری انسانیت کو مخاطب نہیں کیا۔ یہ اختصاص ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ فرمایا کہ اے پوری انسانیت، اللہ نے مجھے تم تمام کے لیے رسول بنا کے بھیجا، لہذا ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت پوری نوع آدم بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری نوع بنی آدم کے لیے رسالت اور نبوت ہے۔ ہمارے نبی کی پر نازل ہونے والی کتاب جس کا نام قرآن نام ہے، یہ قرآن بھی آفاقی کتاب ہے، ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت بھی آفاقی ہے۔ تمام روئے زمین پر جہاں جہاں مخلوق ہے، ذی روح ہے، اس کے نبی اور رسول ہمارے نبی ہیں، اور ان کی اگر کتاب ہے تو وہ کتاب ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لہذا ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت آفاقی ہے۔ اسی طرح علی کی ولایت، علی سے لے کر مہدی برحق تک ان کی حاکمیت، ان کی سرداری، ان کی ولایت آفاقی ہے، آفاقی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا نا، من کنت مولا، سب کو یاد آئیے، آیا میں تمہارے نفوس پر حق تصرف نہیں رکھتا، حق ملکیت نہیں رکھتا؟ فرمایا تھا کہ نہیں؟ جبر نہیں کیا کہ میں تمہارے نفوس پر، تمہارے جسم پر کا مالک ہوں، امام ہوں تمہارے جسم کا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کیا نہیں ہوں؟ جبر نہیں کیا، اقرار لیا ہے۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اس وقت فرمایا کہ جس طرح میری حاکمیت تمہارے نفوس اور تمہارے جسموں پر ہے، اسی طرح میرے بھائی علی کی مالکیت اور تمہارے جسموں پر۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، آپ بھی تھک گئے ہیں۔ بس ایک بات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، پھر ختم۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام، صادق آل محمد، کہ جن کے بارے میں ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، الامام جعفر الصادق، مستقل عربی میں کتابیں، اور ان کی اردو میں ترجمے نفیس اکیڈمی والوں نے بھی چھاپے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیر و اعلام النبلہ میں علامہ ذہبی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگو جس طرح میرے دادا نے علی نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، آج میں جعفر صادق یہ دعویٰ کر رہا ہوں، جو چاہتے ہو پوچھ لو، لیکن جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو میری طرح دعویٰ کر سکے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ ان ہستیوں نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس خاندان کے علاوہ کسی نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ اگر اس مد مقابل صادق آل محمد کے مد مقابل کون تھے، کون لوگ تھے جن کو اکثریت اپنا امام مان رہی ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت، بالخصوص برے صغیر میں، پاک و ہند میں جن لوگوں کی اکثریت ہے وہ اسی امام کو مانتے ہیں، اس کا نام ہے نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ۔ اکثریت جس فقہ پر چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ فقہ حنفی، احناف۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ امام کیا کہتا ہے؟ امام جعفر صادق تو یہ کہتے ہیں کہ پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ امام کیا کہتا ہے؟ امام جعفر صادق ہیں کون؟ آپ ناراض تو نہیں مجھ سے ہو؟ اچھا سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور نعمان بن ثابت کون ہے؟ امام جعفر صادق کون ہے؟ پہلے تعارف ہونا چاہیے نا۔ امام جعفر صادق امام جعفر بن محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی ابن ابی طالب۔ نعمان بن ثابت بن فلاں، شبلی نعمانی نے ان نعمان پڑھ لیں آپ، اردو والے، باقی تو عربی میں بھی کتابیں ہیں۔ کچھ نام آگے تک جاتے ہیں لیکن آگے بریک لگ جاتی ہے، آگے کوئی پتہ نہیں، لیکن اکثریت مان، اکثریت۔ اور آج بھی میں نے یہ میروں میں بھی یہی بات کی ہے جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، رپیٹ کر رہا ہوں وہ باتیں، کہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، یہ ہے اس میں تاریخ بغداد کی 13ویں جلد میں، اور صحیح سند سے، صحیح روایت ہے بالکل صحیح، ان کے شاگرد سے وہ کہتے ہیں نعمان بن ثابت صاحب کہ لا تروے انی شیئا، کہ جو میں آپ سے بات کہوں نا، جو بھی بات کہوں بچے نہ کرنا نہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا تروے انی شیئا، میں تجھ سے جو بات بیان کروں، جو مسئلہ بیان کروں، ہر بات آگے نہ بیان کیا کرو، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ جو میں نے مسئلہ بتایا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ توجہ کرنا، امام خود اعتراف کر رہا ہے۔ فضل اپنے شاگرد کو، فضل ابن دکین کو، کہ اے فضل یہ بات یاد رکھ کہ جو بھی مسئلہ میں بتا دوں آپ کو، یہ ضروری نہیں کہ تو آگے لوگوں سے بیان کرو، مجھے خود بھی یقین نہیں ہوتا کہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں آیا یہ شریعت میں ہے بھی یا نہیں۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب؟ اور یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، تاریخ بغداد میں 13ویں جلد میں۔
لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگرد ابان ابن تغلب سے فرماتے ہیں، اے ابان ابن تغلب اجلس فی مسجد المدینہ وافت الناس، اے ابان ابن تغلب کسی شہر کی بڑی مسجد میں بیٹھ جا اور ہمارے فرمان امت کو بتا، ہماری ہر حدیث ہر انسان کو پہنچا اور بڑی مسجد میں بیٹھ جا۔ کیوں؟ یہ معصوم امام ہیں، ان کی ہر بات میں خطا نہیں ہوتی، غلطی کا شائبہ تک نہیں، یہ معصوم ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، کیونکہ پیغمبر نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے اپنے بعد۔ بس یہ دو کلمات بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں اتباع کی، کہ میرے بعد کس کی اتباع کرنی ہے، آپ نے کس سے دین لینا ہے؟ تو معروف حدیث ہے، انی تارکن فیکم خلیفتین، بلکہ مسند ابن ابی شیبہ، حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، جن کا انتقال 235 ہجری میں ہوا، اپنی مسند میں لکھتے ہیں، حضرت زید ابن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے میدان غدیر خم میں جہاں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، خلافت کا اعلان کیا، وہاں ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الخلیفتین کاملتین من بعدی، اے لوگو میں جا رہا ہوں، میں اپنے بعد دو کامل اکمل اشرف اعلی افضل دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، اگر ان کی اتباع کرو گے، میرے بعد اگر آپ نے دین لینا ہے تو ان سے لینا ہے۔ ایک میرا آئین اور منشور آفاقی کتاب قرآن مجید ہے، اور ایک میری اطرت اہل بیت کے میرے جانشین 12، ان سے آپ نے دین لینا ہے، کیونکہ کتاب صامت ہے، یہ بول نہیں سکتی۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہر بندہ اپنی منمانی اس کی وضاحت کرے، اس کی تفسیر کرے، لہذا مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے ڈھالیں گے اور اس کی منمانی تفسیریں کریں گے، کیونکہ یہ صامت ہے۔ اس لیے صامت کے ساتھ میں نعت قرآن بھی چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس قرآن کی وضاحت کریں گے اور اس قرآن کی تشریح کر کے بتائیں گے کہ اصل قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا صلی علی محمد وآل محمد۔ بس اب آپ بھی تھکے ہوں گے، میں تو 3 گھنٹے بولتا ہوں، 2 لیکن شیعہ تھک جاتے ہیں، گھنٹے سے اوپر سوئی جب جاتی ہے نا، بس سستی اور نیندیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر موضوع بھی ہمارا خشک ہے تھوڑا، نعروں والا کم ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ بس یہ لن تضلوا بعدی، اگر تمسک کرو گے نا، میں محمد زمانہ دیتا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہو۔ اور یہ امت میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے، یہ صرف اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ آگے فرمایا، یاد رکھنا، لن یفترقا حتی یارد علی الحوض، قرآن اور میری اطرت اہل بیت کا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا ربط ہے، دنیا سے ہر چیز جدا ہو جائے گی،
لیکن قرآن اور اطرت جدا نہیں ہوں گے، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، اس لیے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ لن یتفرقا حتی یرد علی الموت، وہاں بھی یہ فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔